ڈیئر فرینڈز اینڈ اسٹوڈنٹس، ہم نے میٹرک اور ایف بایولوجی کے اس نئے سیشن کا آغاز کر دیا۔ اس سیشن میں ہم میٹرک اور انٹر بایولوجی کے تمام MCQs یونٹ وائز پڑھیں گے۔ یہ سیشن ان اسپائرنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا جو SST بایولوجی اور SS بایولوجی کی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور 10 اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت کرامت ثابت ہوگا، کیونکہ اس ایلو بیس پیپر میں کسی بھی جگہ کسی بھی یونٹ کے کسی بھی ٹاپک سے MCQ اٹھا سکتا ہے، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ویکینسی اناؤنسمنٹ اور ایگزام کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بندہ ایک ایک یونٹ کے ہر ایک ٹاپک کو پڑھے۔ ہماری ہر ایک ویڈیو میں ایک ایک یونٹ کی تمام MCQs اور ایکسرسائزز کے MCQs ڈسکس کریں گے۔ دوستو، ایک ویڈیو بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، سو پلیز آپ ضرور کمنٹ کیا کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن بھی ملے اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے یا فائدہ نہیں ہوتا۔ سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بورڈ کے پیپرز میں لاسٹ 5 ایئرز میں اس یونٹ سے کون سے MCQs اٹھائے تھے، کون سے MCQs پوچھے گئے تھے۔ لیٹ سٹارٹ۔ ان میں سب سے پہلے MCQ 2022 میں دیکھیں آپ، ان وچ ڈیزیز وال آف الویولائی بریکس، کون سی بیماری ہے جس میں الویولائی کی وال بریک ہوتی ہے؟ دیٹ ڈیزیز از نون ایز ایمفیزیما۔ ایمفیزیما میں آپ کی الویولائی کی وال بریک ہوتی ہے۔ سو اس سے آپ یہ اندازہ لگائے کہ آپ کو نیمونیا کا بھی بتا سکتے۔ سو اس پہ ہم MCQ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے برونکائٹس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اس کے ڈیفینیشن پہ بھی آپ کو MCQ بنا سکتا ہے، آزما کے ڈیفینیشن پہ بھی MCQ بنا سکتا ہے۔ سو ان کو آپ غور سے دیکھیں۔ 2023 کا MCQ دیکھیں، which respiratory disorder has permanent and irreversible effect؟ اس ڈس آرڈر کا نام بتائے جو پرماننٹ اور irreversible effect کاز کرتا ہے۔ برونکائٹس ہے، ایمفیزیما ہے، نیمونیا ہے یا آزما ہے۔ سو دیٹ از ایمفیزیما۔ اس میں آپ کی الویولائی کے وال بریک ہوتے ہیں، ڈیمیج ہوتے ہیں، جو دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ البتہ اگر آپ سموکنگ چھوڑ دیں تو پھر فردر ڈسٹرکشن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ 2024 میں کون سے MCQ پوچھا ہے؟ A sheet of muscles forming the floor of chest cavity۔ چیسٹ کیویٹی کی فلور کو جو شیٹ بناتا ہے، چیسٹ کیویٹی سے نیچے ہوتا ہے، that sheet is called what؟ نمبر A rib، نمبر B sternum، نمبر C diaphragm، نمبر D trachea۔ that sheet of muscle is called diaphragm، جو کنٹریکشن میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لنگ کی بریتنگ میں، اور ساتھ ساتھ لنگ کی حفاظت بھی کرتا ہے فرام ڈاؤن سائڈ۔ 2025 دیکھیں، which respiratory disorder may be caused by bacteria, virus and fungi؟ مین ان میں سے کسی سے کاز ہو سکتا ہے، these are microorganisms۔ سو آپشنز دیکھیں، نیمونیا، آزما، نمبر C emphysema، نمبر D lung cancer۔ that disease which is caused by one of these microorganism especially bacteria, that disease is called pneumonia۔ آپ کے بک میں لکھا ہے کہ برونکائٹس بھی بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے کاز ہو سکتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس میں بیکٹیریا، وائرس، فنجائی تینوں ہے، اور اس میں برونکائٹس میں صرف اور صرف بیکٹیریا اور وائرس دیے ہیں۔ بورڈ کے 5 ایئرز پیپرز میں پوچھے گئے MCQs کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کی جو یونٹ ہے گیشز ایکسچینج۔ اس ساری یونٹ میں جتنے بھی MCQs ہیں ہم ایک ایک ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹ اسٹارٹ فرام MCQ نمبر 1۔ اچھا، اس میں ہم نے ملٹیپل چوائسز نہیں دیے ہیں، صرف 1 لائن MCQs ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ٹائم لے گا۔ MCQ نمبر 1 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ ان لنگس کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز انٹو، لنگس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں ڈیفیوز ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز انٹو لنگس اور الویولائی، اور پھر جسم سے باہر جاتا ہے۔ ان لنگس O2 ڈیفیوز انٹو، O2 کہاں ڈیفیوز ہوتا ہے؟ بلڈ کی طرف۔ فرام دا لنگس، فرام دا الویولائی O2 ڈیفیوز انٹو یور بلڈ اسٹریم۔ نمبر 3، بریتنگ از ڈیش پروسیس۔ بریتنگ کون سا پروسیس ہے؟ بریتنگ ایک فزیکل پروسیس ہے۔ نمبر 4، ریسپریشن اکرز ڈیورنگ۔ ریسپریشن کس ٹائم ہوتا ہے؟ ڈے ٹائم بھی ہوتا ہے، نائٹ ٹائم بھی ہوتا ہے، تاہم فوٹوسنتھسس اکرز ڈیورنگ اونلی اینڈ اونلی ڈے ٹائم، کیونکہ فوٹوسنتھسس کی ریکوائرمنٹ میں سن لائٹ بھی ضروری ہے، اور سن لائٹ نائٹ کے ٹائم نہیں ہوتا۔ نمبر 6، پلانٹس یوز ڈیش فار گیشز ایکسچینج۔ پلانٹس یوز ایپیڈرمس، اور ایپیڈرمس کے اندر مختلف پورز ہوتے ہیں، لینٹیکلز، ٹومیٹاز، یہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 7، ان ووڈی اسٹیمز گیش ایکسچینج اکر تھرو لینٹیکلز۔ یہ اسپیشل پورز ہوتے ہیں جو کہ ایپیڈرمس میں موجود ہوتے ہیں، اور جو ینگ اسٹیمز ہوتے ہیں ان میں گیش ایکسچینج ٹومیٹا کے ذریعے ہوتے ہیں اور لیوز کے اندر۔ نمبر 8، لینتھ آف دا فیرنگس از، فیرنگس کا لینتھ کیا ہے؟ 4.5 انچز۔
لارنگس از آلسو کالڈ وائس باکس، کیونکہ وائس باکس لارنگس کے اندر موجود ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم لارنگس کو وائس باکس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10 دا گلاٹس یا ٹریکیا از پروٹیکٹڈ بائی، ٹریکیا یا گلاٹس کی حفاظت کیا کرتا ہے؟ لیڈ لائک اسٹرکچر دیٹ از کالڈ ایپیگلاٹس۔ نمبر 11 ٹریکیا ہیز ڈیش cartilaginous rings، ٹریکیا is composed of 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings۔ نمبر 12 it does not has cartilages، کس میں cartilages موجود نہیں ہوتا؟ bronchioles does not have cartilages، trachea and bronchi contain cartilages or cartilaginous rings۔ نمبر 13 cluster of pouches present in lungs that is called alveoli۔ نمبر 14 دیکھیں the actual یا excellent sites of gas exchange، گیس کہاں پہ ایکسچینج کرتا ہے اور اس کی زبردست جگہ کون سے ہے گیس ایکسچینج کے لیے؟ that are alveoli۔ lungs are present in، کہاں پہ موجود ہے لنگ؟ ان کی لوکیشن کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا چیسٹ کیویٹی یا پلیورل کیویٹی کے اندر۔ muscular structure present below the lungs، لنگس کے نیچے جو muscular structure موجود ہے that is called diaphragm، جو لنگس کے ڈاؤن سائڈ سے حفاظت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی کنٹرکشن اور ریلیکسیشن آف دا لنگس یا بریتھنگ میں بھی بہت اہم رول ہے۔ دا ممبرین آف لنگ پلیورا کہتے ہیں، یہ ڈبل ممبرین ہوتا ہے۔ دا والیوم آف چیسٹ کیویٹی انکریز، انسپریشن میں والیوم آف چیسٹ کیویٹی انکریز ہوتا ہے۔ نمبر 19 دیکھیں آپ، دا والیوم آف چیسٹ کیویٹی ڈیکریز، کس چیز میں ڈیکریز ہوتا ہے؟ ایکسپریشن میں۔ جب والیوم ڈیکریز ہو جائے تو لنگس پہ اوپر سے فورس آتا ہے اور لنگس ہوا کو یا ایئر کو ایکسپیل کرتا ہے، ایکسہیل کرتا ہے۔ نمبر 20 ان انسپریشن ڈائفرام، انسپریشن میں ڈائفرام کیا کرتا ہے؟ کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایکسپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈائفرام ریلیکس ہوتا ہے۔ ان لنگز O2، لنگز میں O2 کہاں پہ ڈیفیوز ہوتا ہے؟ بلڈ اسٹریم یا کیپیلریز کی طرف۔ نمبر 23 دیکھیں ان لنگز کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز ٹو، الویولائی کی طرف ڈیفیوز ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، پھر جسم سے باہر ہوتا ہے۔ MCQ نمبر 24 بلڈ وچ انٹر ٹو کیپیلریز، جو بلڈ کیپیلریز میں انٹر ہوتا ہے ہیز لو آکسیجن، اس میں آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے کیونکہ آکسیجن آپ کی باڈی کے سیلز کے اندر یوز ہوا ہے ریسپریشن پروسیس میں، اور ہائی کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے ایسی بلڈ میں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے ان سائڈ دا سیلز ان دا پروسیس آف ریسپریشن، اور اس بلڈ نے کاربن ڈائی آکسائڈ لایا ہے لنگز میں چھوڑنے کے لیے تاکہ جسم سے باہر نکل جائے۔ 25 سائز آف لنگز ڈیپینڈز آن، لنگز کا سائز دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سائز آف دا اینیمل اینڈ ایکٹیویٹی آف دا اینیمل۔ اگر سائز آف دا اینیمل بڑا ہے تو لنگز بڑی ہوگی، ایکٹیویٹی زیادہ ہے تو اس کے لیے جس طرح چیتا میں، ایلیفینٹ میں بڑے لنگز ہوتے ہیں۔ نمبر 26 ٹوبیکو اسموک ہیز 4000 پلس کیمیکلز۔ نمبر 27 اسموک ہیز اوور ڈیش کارسینوجنز، اسموک کے اندر 69 سے زیادہ کارسینوجن یعنی کینسر کازنگ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 28 ٹار سٹینز، ٹار آپ کے فنگرز، ٹیتھ اور لنگز کو سٹین کرتے ہیں یعنی کلرائز کرتے ہیں۔ نمبر 29 نیکوٹین انکریز تھکنس آف، یہ پلیٹلیٹس کی تکنیک انکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے کورونری ڈیزیزز یعنی دل کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 30 کاربن مونو آکسائڈ کاز انفلیمیشن ان ایئر وے۔ نمبر 31 لیوکیمیا یعنی بلڈ کینسر از کازڈ بائی، یہ بنزین کی وجہ سے بنتا ہے اور بنزین کا فارمولہ آپ کو پتہ ہے C6H6 ہے، اس کا رنگ لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ سگریٹ اسموک کے اندر بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ نمبر 32 ریٹ آف نارمل بریتھنگ، یہ 15 سے 20 ٹائم نارمل سچویشن میں آپ کی بریتھنگ ہوتی ہے، اور ریٹ آف بریتھنگ ان ایکسرسائز یہ 30 to 40 ٹائمز تک بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 34 ڈیش ڈیٹیکٹس مور کاربن ڈائی آکسائڈ ان بلڈ اینڈ انکریز ریٹ آف بریتھنگ ٹو ریموو کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا باڈی، یہ آپ کا برین کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جب بلڈ برین تک پہنچ جاتا ہے۔ جو میڈولا اوبلانگیٹا ہے وہ آپ کے لنگز کی انٹرکاسٹ مسلز اور اس کے علاوہ آپ کی جو ڈائفرام اس کو میسج بھیجتا ہے، اسی طرح ریٹ آف بریتھنگ یہ انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بریتھنگ سینٹر کرتا ہے جس کو ہم میڈولا اوبلانگیٹا کہتے ہیں۔ نمبر 35 پرسنٹیج آف گیسز ان انہیلڈ اینڈ ایکسہیلڈ ایئر، انہیلڈ ایئر میں 21% آکسیجن ہوتا ہے اور انہیلڈ ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ 0.04% ہوتا ہے، ایکسہیل ایئر میں 16% آکسیجن ہوتا ہے اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ 4% ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ انکریز ہو گیا ہے، آکسیجن ڈیکریز ہو گیا ہے کیونکہ آکسیجن سیل میں یوز ہو گیا، اور اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ریسپریشن پروسیس میں پروڈیوس ہو گیا۔ نمبر 36
انفلیمیشن ان برونکائی یا برونکیولز، اس کو ہم برونکائٹس کہتے ہیں، ایسا ڈیزیز جس میں آپ کی برونکائی یا برونکیول میں انفلیمیشن پیدا ہو جائے۔ نمبر 37 کازز آف برونکائٹس، برونکائٹس کے کازز کیا ہے؟ مائکرو آرگینزم جیسے کہ وائرس، بیکٹیریا وغیرہ۔ نمبر 38 پرماننٹ ڈیمیج ان دا والز آف الویولائی، اس کو ہم ایمفیزیما کہتے ہیں کہ الویولائی جب ایسا ڈیمیج ہو جائے جو کبھی بھی پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا، پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے، دس کنڈیشن از کالڈ ایمفیزیما۔ نمبر 39 the most common cause of emphysema is a cigarette smoke۔ نمبر 41 انفیکشن ان الویولائی that is called pneumonia، اینڈ اس انفیکشن کی وجہ سے الویولائی میں انفلیمیشن ان لنگز ہوتا ہے that is also called pneumonia۔ آپ کو ڈائمینشن آف the MCQ چینج کر سکتا ہے۔ pneumonia is caused by، آپ کے بک کے مطابق pneumonia is caused by microorganism that is virus, bacteria or fungi۔ نمبر 44 the common cause of asthma، asthma کی most common cause allergens ہے۔ what are allergens؟ those chemicals that can cause allergy، for example pollens, fur of animals etc۔ نمبر 45 ڈیش ڈس آرڈر از ٹرانسمیٹیبل، کون سا ڈس آرڈر ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتا ہے؟ دیٹ از نیمونیا۔ آپ کو مختلف آپشنز دیے ہوں گے، ازما، نیمونیا، ایمفیزیما، تو آپ نے نیمونیا کو ٹیک لگانا ہے۔ نمبر 46 برونکیو ڈائلیٹر آر یوزڈ اگینسٹ، یہ ازما کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کا جو برونکائی یا برونکیول ہے جس میں انفلیمیشن ہوا ہے ان دا کیس آف ازما، اس کو ڈائلیٹ کرتے ہیں، یعنی اوپن کرتے ہیں۔ نمبر 47 کینسر از کامن ان، مین میں کینسر کامن ہوتا ہے، وومن میں کینسر کم ہوتا ہے، کیونکہ وومن میں اسموکنگ کی ریشو کم ہوتی ہے، انڈسٹریل سائٹس پہ جانے کی ریشو کم ہوتی ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ نمبر 48 دا موسٹ کامن کاز آف کینسر، کینسر کا کامن کاز کیا ہے؟ کارسینوجنس، کون سے کارسینوجنس؟ اسموک میں ہوتے ہیں، انڈسٹریل کارسینوجنس وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 49 کیموتھیراپی از یوز ٹو ٹریٹ، کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ریڈیشن تھراپی بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 50 اینڈ لاسٹ MCQ آف دس یونٹ، آرٹیفیشل لنگ از آلسو کالڈ آرٹیفیشل وینٹیلیٹر۔ اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز فرسٹ فرسٹ MCQ دیکھیں، دا کریکٹ آرڈر آف دا اسٹرکچرز انوالوڈ ان دا فلو آف ایئر ان ہیومن باڈی از، آرڈر کا مطلب ہے ترتیب، سو کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی میں جو ایئر فلو کرتا ہے اس میں جو آرگن انوالوز ہے، ان آرگنز کی کریکٹ ترتیب کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نمبر 1 دیکھیں فیرنگس، ٹریکیا، لارنگس، برونکائن، برونکیولز۔ نمبر B دیکھیں لارنگس، فیرنگس، ٹریکیا، برونکیولز اینڈ برونکائی۔ نمبر C دیکھیں ٹریکیا، فیرنگس، لارنگس، برونکائن، برونکیولز۔ نمبر 4 دیکھیں D نمبر فیرنگس، لارنگس، ٹریکیا، برونکائی، برونکیولز۔ سو نمبر D از کریکٹ آنسر بیکاز سب سے پہلے آپ کا فیرنگس ہوتا ہے، اس کے بعد لارنگس ہوتا ہے، اس کے بعد ٹریکیا، پھر برونکائی، اور لاسٹ میں برونکیولز ہوتا ہے۔ نمبر 2 دیکھیے فوڈ از پریونٹڈ فرام انٹرنگ انٹو دا لارنگس بائی، پریونٹڈ کا مطلب ہے منع کرنا، کہہ رہے کہ فوڈ لارنگس میں یعنی ٹریکیا میں انٹر ہونے سے منع کیا جاتا ہے تھرو وٹ؟ نمبر A گلاٹس، نمبر B ایپیگلاٹس، نمبر C ووکل کارڈز، نمبر D انٹرنل نوسٹرلز۔ گلاٹس از کیویٹی، ٹھیک ہے، ایپیگلاٹس اس کیویٹی کے اوپر حفاظت کرنے والا لیڈ لائک اسٹرکچر ہے۔ ووکل کارڈز آپ جانتے ہیں جہاں سے آواز پروڈیوس ہوتا ہے، ساؤنڈ باکسز کو ہم کہتے ہیں۔ انٹرنل نوسٹرلز آپ جانتے ہیں جو آپ کا نوسٹرلز ہے اس کے اندرونی سائڈ کو کہتے ہیں۔ سو اس میں کریکٹ آپشن B ہے ایپیگلاٹس، جو کہ گلاٹس یا لارنگس یا ٹریکیا تینوں آپشنز آپ کو آ سکتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3 دیکھیں آکسیجن فرام دا لنگز انٹر انٹو دا بلڈ ڈیو ٹو، آکسیجن لنگ سے بلڈ میں کس چیز کی وجہ سے آتی ہے؟ ڈیفیوژن کی وجہ سے۔ نمبر B لیس افینیٹی آف آکسیجن فار ایئر، نمبر C ہائر افینیٹی آف کاربن ڈائی آکسائڈ فار ایئر، نمبر D آسموسس۔ ڈیفیوژن کے تھرو آتا ہے آکسیجن فرام دا لنگ انٹو دا بلڈ، آپشن نمبر A از دا کریکٹ ون۔ نمبر 4 وچ پارٹ آف دا ایئر پیسج وے از آلسو کالڈ دا ونڈ پائپ، ایئر وے کی کون سی پارٹ کو ہم ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں؟ دیٹ پارٹ آف دا ایئر وے از ٹریکیا۔ نمبر 5 in which disease are the walls of the alveoli are broken؟ نمبر A is pneumonia، نیمونیا میں کیا ہوتا ہے؟ لنگز میں انفیکشن۔ برونکائٹس میں برونکائی یا برونکیولز میں انفیکشن یا انفلیمیشن ہوتی ہے۔ ایمفیزیما میں جو آپ کے الویولائی کے وال ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں،
اور آزما میں آپ کی برونکیول یا برونکائی میں انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے. سو آپشن سی از کریکٹ. ایمفیزیما از اے ڈیزیز اور ڈس آرڈر ان وچ the wall of alveoli are damaged or broken. یہاں پہ broken لفظ یوں کیا ہے. نمبر 6 دیکھیں the diaphragm is flat, the ribs move out, this occurs during. کہہ رہے کہ جب ڈائفرام فلیٹ ہو جائے, سیدھا ہو جائے اور ریبز جو ہے وہ باہر آ جائے, سو یہ کیا ہوتا ہے, ایکسپریشن ہوتا ہے. نمبر بی انسپریشن ہوتا ہے. نمبر سی لنگز ایکسپینشن ہوتا ہے. نمبر ڈی بریتنگ ہوتا ہے. تو جب آپ کا ڈائفرام اپنی شیپ سے فلیٹ ہو جائے یعنی کنٹریکٹ ہو جائے اور ریبس اپنی جگہ سے جو ہے موو کرے یعنی باہر کی طرف آ جائے تو انٹرنل کیویٹی بڑھ جاتی ہے, یعنی اس دوران انسپریشن کا پروسیس ہوتا ہے. سو آپشن بی از کریکٹ. نمبر سی دیکھیں the chest cavity is separated from the abdominal cavity by a muscle called. ایک مسل ہے جو کہ آپ کی چیسٹ کیوٹی اور آپ کی abdominal کیوٹی کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتے ہیں. that muscle is called what? نمبر اے larynx, نمبر بی trachea, نمبر سی bronchus, نمبر ڈی diaphragm. so that muscle is called diaphragm جو کہ آپ کی چیسٹ کیوٹی اور ایبڈامن کیوٹی کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتے ہیں. اور ڈائفرام کا اور بھی اہم رولز ہے, آپ کے لنگس کی حفاظت کرتا ہے اور کنٹریکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے. نمبر 8 ریسپریشن ایٹ سیلولر لیول از نون از. سیلولر لیول لسن کے اندر جو ریسپریشن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بریتنگ, وینٹیلیشن, آکسیڈیشن یا انہیلیشن. سیلولر لیول کا ریسپریشن ہے, اس کو ہم آکسیڈیشن کہتے ہیں. سو آپشن سی از کریکٹ. نمبر 9 دیکھیں ہائی فیور, کوڈ اینڈ کف وتھ سپیوٹم پروڈکشنز آر سمٹمز آف. یہ ہائی فیور یعنی تیز بخار, کوڈ یعنی ٹھنڈ لگنا, کف وتھ سپیوٹم یعنی کانسی میں بلغم کا آنا, یہ کس بیماری کی علامت ہے؟ سو نمبر اے از ایمفیزیما, نمبر سیکنڈ از آزما, نمبر سی از نیمونیا اینڈ نمبر ڈی از برونکائٹس. سو دا کریکٹ آنسر از نیمونیا. یہ نیمونیا کی سمٹمز ہے. نمبر 10 کیموتھراپی از اے ٹریٹمنٹ آف. کیموتھراپی علاج ہے. نمبر اے ایمفیزیما کا, نمبر بی برونکائٹس کا, نمبر سی آزما کا, نمبر ڈی لنگ کینسر کا. سو کیموتھراپی اینڈ ریڈیشن تھراپی both are the treatments of lung cancer. Correct option is option D.